أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے 2 جمعوں سے ایمانیات کا ایک اہم حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے. ایمانیات کا ایک بڑا حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، مستقل ایک جمعہ کا خطبہ اس کے لیے صرف کیا گیا ہے. پچھلے جمعہ میں الایمان بالقدر کے جو مراتب ہیں اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کو جاننا بہت ضروری ہے. جو اس جمعہ میں حاضر تھے گزشتہ جمعہ میں، وہ اس کو دوبارہ سنیں. وہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق جوڑنے اور توڑنے سے متعلق وہ بنیادی رول ادا کرنے والا قاعدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر کے جو مراتب ہیں اس کو جاننا بے حد ضروری ہے. آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ جو گزشتہ جمعہ میں جو بات تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں سب چیزیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو لکھ کر کے رکھا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سب چیزوں کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے سب چیزیں انجام پاتی ہیں. ایسے میں پھر بندے کا اختیار کیا رہ گیا؟ پھر بندے سے متعلق مواخذہ کس بات کا؟ اس کی صفائی میں اس جمعہ میں دوں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الفرقان میں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. یہ اس موضوع سے متعلق اساسی آیت ہے، بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو خلق کیا ہے، سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور سب کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہی کچھ وجود میں آ چکی ہو. ایسا نہیں کہ انسان کا قد و قامت، انسان کا رنگ، انسان کی آنکھ، انسان کے ہاتھ پیر، اس کے سر کے بال، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی کھانے پینے، اس کی صحت اور مرض، اس کا سفر اور حضر، کسی کا آمنا سامنا ایسے ہی ہو جاتا ہو، ایسا نہیں ہے. سب طے شدہ ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اس لیے اللہ رب العالمین کی جو خالقیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم، بہت ہی نازک ہے. انسان کسی بھی پہلو میں نسأل اللہ السلامہ وہ جہنمی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر انگلی اٹھاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس يتساءلون. لوگ سوالات کرتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ سوال، حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله. لوگ سوال اتنا زیادہ کریں گے، اتنے زیادہ کریں گے، ایک سوال یہ بھی آ جائے گا کہ یہ ساری مخلوقات کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وجد ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. جس کے دل میں ایسا وسوسہ آئے، ایسا شیطانی خیال آئے تو کہتے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر میں پیچیدگی اور الجھن نہیں پیدا کرنی چاہیے.
اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بالخصوص یہ کہ سب اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو انسان کس حد تک مسئول ہے, انسان کس حد تک ذمہ دار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس معاملے میں اس سے پوچھے گا اور کس معاملے میں اسے چھوٹ دے دے گا. چھوٹنے اسے پوچھے گا ہی نہیں رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے, اہل علم قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو 2 حصوں میں تقسیم کی. ایک وہ جسے تقدیر کونی کہتے ہیں, ایک وہ جسے تقدیر شرعی. یہ اصطلاحات یاد رکھیں, بہت مفید چیز ہے, لیکن میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ایک ہے الامور الکونیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے متعلق ہے. اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, ہوا کو پیدا کیا, ساری مخلوقات, انسان کو پیدا کیا, ابلیس اور شیطان کو پیدا کیا اللہ نے, آگ کو پیدا کیا اللہ نے, موت اور حیات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ساری چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وجود بخشا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے. اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی بندے کے ارادے کا اس میں کوئی حصہ ہے. اور نہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی تخلیق سے متعلق ہم سے کوئی سوال ہوگا. خبر میں ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری اتنی عمر کیوں تھی. خبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم یہاں پیدا کیوں ہوئے, یہاں کیوں نہیں ہوئے, تمہارے ماں باپ وہ کیوں تھے اور یہ کیوں نہیں تھے, تم اس زمانے میں کیوں پیدا ہوئے, اس زمانے میں کیوں پیدا نہیں ہوئے تھے. ایسے سوالات نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی تخلیق سے ہے, ہمارے ارادے پر موقوف نہیں ہے. کسی انسان کو آنکھ ہے لیکن بینا ہی نہیں ہے, سوال نہیں ہوگا خبر میں کیوں زندگی پر اندھے تھے بتاؤ, اور اس کی بنیاد پر مواخذہ ہو. اس کو آنکھ ہے اور اس کے لیے جنت ہے, اس کی خد و قامت ایسی ہے, یہ عربی نسل ہے, یہ عجمی ہے, یہ نبی کے گھرانے کا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے متعلق جو بات ہے وہ جس سے ہمارے ارادے سے خارج ہے, اس طرح سے پوچھا ہی نہیں جائے گا, اس سے متعلق سوال نہیں ہوگا. جہاں ہمارے ارادے کو دخل ہو, جسے ہم دین کہتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے جسے اہل علم الامور الشرعیہ, شرعی طور پر اس کا تعلق صرف انسان اور جن سے, چرند پرند سے, جانوروں سے, مچھلیوں سے, ہوا اور چاند سورج سے نہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی تقدیر وہ ہے تقدیر کونی, کائنات سے جو تعلق رکھتی ہے, اس میں ہمارے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے اور پھر اس سے متعلق پوچھا بھی نہیں جائے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کا تعلق انسان اور جن سے ہے, جس میں ہمارے ارادے کو دخل ہے, اس سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھیں گے. اسی لیے انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. اچانک کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی کی صحت متاثر ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے, مالی اعتبار سے کوئی کمزور ہو جاتا ہے. اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر سے, اس کا تقدیر کا ایک حصہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اس میں بس صبر کرنا چاہیے ہم کو. انسان جا رہا تھا, بارش بڑی بھیگ گیا, وہ اس کے پیسے بھی بھیگ گئے, ضائع ہو گئے, وہ بھی ایک مصیبت ہے, وہ بھی ایک پریشانی ہے, اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے وہ. اگر اس پر کوئی صبر کرتا ہے, شکر ادا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے اجر ضرور دیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحدید میں, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. انسان کو, جن کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے سب چیزیں لکھ رکھی ہیں. کس کا پیر کہاں پھسلے گا, کس کے ہاتھ سے کیا چیز ہو جائے گی, کس کے آنکھ سے کیا لفزش ہوگی, کس کی گاڑی سے متعلق کیا حادثہ ہوگا, کس کے گھر میں کیا معاملہ ہوگا. یہ جو انسان کی طاقت سے باہر کا جو معاملہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھ رکھی ہے, اس سے متعلق ہم سے سوال نہیں ہوگا, لیکن ہم کو اس پر راضی ہونا چاہیے. اور اگر راضی ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رضامندی کی بنیاد پر ہمیں اجر دیں گے. لیکن انسان کو اگر صدمہ پہنچتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور اس سے شکایت کرتا ہے, دیکھو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ذکر رکھا ہے, دیکھو اتنا بڑا معاملہ میرے ساتھ ہوا, مواخذہ نہیں ہوگا, اس کا پکڑ نہیں ہوگی اس کی. لیکن اللہ کی تکلیف پر انگلی اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا کیا, میرا ہی ملا تھا, اللہ نے ایسا کیوں لکھ رکھا ہے, پھر تو وہ کافر ہو جائے گا. لا یسأل عما یفعل,
وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ کیا کرتے ہیں اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فعال ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، فعال لما یرید. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا وہ حصہ جو ہماری طاقت سے باہر ہے، اگر ہم راضی رہتے ہیں تو اس پر بھی اجر ملے گا. لیکن صدمہ ہوتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التغابن میں، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو بھی پریشانی اللہ نے لکھ رکھی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، انجام پاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر اس پر ایمان لاتا ہے یہ سب مقدر ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے اور ایسے ہی ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت دیتے ہیں، اسے شرح صدر کرتے ہیں، اس پر اجر دیتے ہیں اللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے ہیں، واللہ بکل شیء علیم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ایک موسلادھار بارش ہوتی ہے، حادثات کیسے کیسے ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ایمان لاتے ہیں ان کے گھر بھی اس کے صدمے میں آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے گھر بھی اس کے صدمے میں آتے ہیں. کبھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اجتماعی طور پر، سب اس کی صدمے میں آ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تقدیر پر جو ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے ارادے سے خارج ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ رکھا ہے اور جو ہوا جیسے لکھا وہ سب کچھ ایسے ہی ہوا. لیکن وہ امور، وہ مسائل، وہ باتیں جس کا تعلق ہمارے ارادے سے ہے، اس میں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. انسان کے سامنے گرم گرم پانی رکھا ہوا ہے، ہاتھ ڈال سکتا ہے، وہ بھول چک کے ڈال سکتا ہے، ارادہ تک ڈال سکتا ہے، نہیں ڈال سکتا ہے. سامنے معلوم ہے بہت بڑا گڑھا کھدا ہوا ہے، کھائیے تاکہ خود کو ڈال سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اپنے قدم پیچھے لے کے جاتا ہے. معلوم ہے کہ کوئی ایسا قانون آتا ہے، ایسی بل پاس ہو رہی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یقیناً وہ ایسے نہیں کہتا کہ سب مقدر ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. بالکل ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم رکھی ہے، یہ ہمارے ارادے سے تعلق رکھنے والے امور کی، جس میں ہماری سمجھ بوجھ کو دخل ہو، ہمارے ارادے کو دخل ہو. ہمارا پیسہ چوری ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات طے شدہ تھی، اور ہم راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر. لیکن ہمارے جیب سے کوئی آدمی ہاتھ ڈال کے پیسہ نکالتا ہے اور میں خاموش رہوں، یہ کہتے ہوئے کہ جب تقدیر میں لکھی ہوئی بات ہے، یہ جب نہیں کہتے ہم اس بات کو، ہمارے اخلاق تسلیم نہیں کرتی اس بات کو، پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اور اسے کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ نہیں میں شرک پر رہوں گا، میں اس کا انکار کروں گا، میں اسے قبول نہیں کروں گا، میں اور یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. نہیں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے اختیارات سے اس کا تعلق ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ فصلت میں، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جو نیکی کا کام انجام دیتا ہے وہ اسی کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی کا بھلا ہوگا اس پہ. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کسی کو ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول نہیں کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا ہے، وہ یقین بھگتے گا، وہ اس کی سزا ملے گی اس کو. اور جب سزا ملے گی تو اس کے کیے پر ملے گی. وما ربک بظلام للعبید، یا اللہ رب العالمین رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الروم میں، من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون. جس نے کفر کیا اس کا وبال اسی پر ہے، اس کا کفر سے نقصان پہنچا کے رہے گا، اس کے کفر کی سزا ملے گی اس کو، وہ اللہ کے ہاں محصور ہوگا. اللہ نے اس کی جہنم تیار کر رکھی ہے. اور اس نے نیکی کا کام انجام دیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اللہ کی عبادت کی، فلانفسهم یمہدون. وہ اللہ پر احسان نہیں کر رہا ہے، اپنے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، اپنے لیے جنت بنا رہا ہے، اپنے لیے ٹھکانہ بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ
بل هم اضل اولئک هم الغافلون. کیوں کہا اللہ نے اس بات کو؟ ہم نے انسانوں کی اور جنوں کی بیشتر جماعت کو بڑی تعداد کو جہنم میں بھرنے والے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھ، دل اور اللہ رب العالمین نے انہیں سننے کے لیے کان دیے تھے، قوت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، سنا ہے انہوں نے، دیکھا بھی ہے انہوں نے، سمجھا بھی ہے انہوں نے، لیکن اس دنیا کی حد تک اللہ کے دین کے لیے نہیں. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. کیوں کہیں گے اس بات کو وہ کہ اگر ہم سن لیے ہوتے، مان گئے ہوتے، اگر ہم اس کو جان لیے ہوتے، سمجھ لیے ہوتے، اپنے آنکھ سے دیکھنے کا جو تقاضا ہے وہ دیکھ لیے ہوتے، سمجھنے کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے دل دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اسی لیے کہا ہے کہ تقدیر کا وہ حصہ ہے جس میں انسان کے اختیارات کو دخل ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا جس میں انسان کی رائے اور انسان کی سوچ، انسان کے ارادے، انسان کی خواہش کو دخل ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس سے متعلق اس سے ضرور سوال ہوگا، اسے نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ برائی ہو. جو چیز انسان کی نیت اور انسان کے ارادے سے خارج ہو، سرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتے ہی نہیں، سوال ہی نہیں کریں گے اللہ رب العالمین. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، بہت معروف حدیث، کتاب البر والصلہ کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے اور بھی جو باتیں اب تک آپ کو بتائی ہیں، یہ ایک حدیث مبارکہ کافی ہے مسئلے کو سمجھانے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے. خبر میں ہمارے چہروں سے متعلق اور جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. عرش کے نیچے عرش کا جو سایہ ہے، جن اصحاب کو وہ جو سایہ نصیب ہوگا اس میں چہروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا وہ حصہ ہے جس میں انسان کے ارادے سے خارج چیز ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسی کی موافق بات ہوگی. آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، اگر آپ کا سامنا ہوا ہے، اگر آپ سے بات چیت ہوئی ہے، عمومی طور پر میں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری ہندوستانی سطح پر غیر مسلمین سے جب ہندوستان کے جو غیر مسلمین ہیں کسی بھی دین سے متعلق ہو، جب ان سے بات چیت کرتے ہیں، سوال جواب کا معاملہ آتا ہے، عمومی طور پر سیاسی گفتگو غالب رہتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، ہمارے ماں بہن ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. وہ لوگ گزر چکے ہیں اور ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. حسین کا بھی، حسین کے قاتل کا بھی. عراق میں کیا ہے، افغانستان اور شام میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، نہ مجھ سے نہ میرے مدعو سے، میرے سامنے والے شخص سے. ہم بات کریں اللہ رب العالمین کی کبریائی سے متعلق، اللہ کے توحید سے متعلق، اس کی اپنی نجات سے متعلق، میری نجات سے متعلق. اس سے بات خارج ہوتی ہے، بات باہر جاتی ہے، بات بیکار ہے. ضرورت کے حد تک کوئی بات آتی ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے اور آدھے گھنٹے کی وجہ سے ہماری بالکل غیر موصول ہو کر کے رہ جاتی ہے. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اس موضوع سے جوڑ کر کے کہ کفار کا ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے. وہ اپنے شرک کو، اپنے کفر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر سے جوڑ کے ہی بتاتے ہیں. یہ تو اوپر والے کی طرف سے ہے، تم اس دین پر ہو، ہم اس دین پر ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی تقدیر کا وہ معاملہ جو انسان کے ارادے سے خارج ہے، وہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے. اللہ نے آپ کو وہاں پیدا کیا، عرب میں، مجھے ہندوستان میں، آپ کو کشمیر میں، کسی کو تمل ناڈو میں، یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن جہاں ہمارے ارادے سے تعلق ہو وہاں یہ بات نہیں کہی جا سکتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. کیا واضح دلیل دی اللہ تعالیٰ نے دیکھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین ایسا کہیں گے، اور ایسے کہیں گے جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ سيقولوا، وہ کہیں گے
فعلا انہوں نے کہہ بھی دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل میں وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. جو دو آیتیں ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم مشرکین نہیں ہوتے, اس کے چاہنے کی وجہ سے ہم مشرک ہوئے. یہ اللہ کا ارادہ ہے, اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ تم مسلمان اور ہم جو اس دین کو ماننے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا بات ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا كذلك كذب الذين من قبلهم سورۃ الانعام میں, اور سورۃ النحل میں کہا كذلك فعل الذين من قبلهم, کہ اس سے پہلے والے لوگ بھی ایسے ہی جھوٹ بولتے رہے, ایسی ہی باتیں بناتے رہے. ٹھیک ہے پوچھو ان سے كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا, یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہیں آگے گھیر لیا, ان کو ہمارے عذاب کا مزہ چکھا انہوں نے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے لکھے ہوئے کے مطابق, اللہ کے ارادے کے مطابق, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق اگر یہ مشرکی ہیں تو ہمارا عذاب کیوں ملا ان کو, کیوں سزا دی اللہ نے ان کو. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاسراء میں من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہم کسی بھی انسان کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس پر حجت قائم نہیں ہو جاتی, اس کے سامنے فرق واضح نہیں ہو جاتا کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کونی الگ ہے جس میں آپ کی رائے کو کوئی حصہ, کوئی آپ کی رائے کا کوئی, آپ کی نیت کا کوئی حصہ نہیں, آپ کے ارادے کا کوئی حصہ نہیں, اور یہ تقدیر کا وہ حصہ ہے جس میں آپ کے ارادے کو دخل ہے. اللہ نے فرمایا سورۃ الزمر میں ان تکفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم کفر کرتے ہو اللہ تمہارے کفر سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتا ہے اس کا شکر گزار بننا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مشیت ہے ہمارے رنگ سے, ہمارے روپ سے, ہمارے قد و قامت سے, ہمارے علاقوں سے, ہماری غذا سے, یہ اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے. لیکن اللہ کی رضامندی کا تعلق ہمارے دین سے, کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام کو پسند کرتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا, سورۃ آل عمران میں اللہ نے کہا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اللہ تعالیٰ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کفر کو پسند نہیں کرتے رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یحب. ایسے نہیں کہا رب العالمین نے ولکن اللہ یہدی من یشاء. کون کس طرح کی زندگی گزارے گا وہ اللہ کی مشیت سے تعلق رکھنے والی بات ہے. لیکن جنت اور جہنم میں تعلق ہمارے ارادے پر موقوف ہے. ابن تیمیہ نے بیان فرمایا رحمہ اللہ کہ ایک شخص چوری کر لیا اور عمر بن خطاب کے پاس جب اس کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ مقدر ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, یہ بھی مقدر ہے, یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بات دل لگی کی نہیں ہے, بات ہنسنے کی نہیں ہے, ہماری نجات کی ہے, جنت اور جہنم میں جانے کی, اللہ کی رضامندی اور اللہ کے غضب کی ہے. ایک چٹکلا نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. اللہ نے ہمیں جیسے پیدا کیا, جس دور میں پیدا کیا, جس علاقے میں پیدا کیا, جو میری ماں ہے, جو میرا باپ ہے, جو میرا خاندان ہے, میں جہاں رہتا ہوں, جتنی میری آمدنی ہے, جو میں کھاتا ہوں, میرے صحت و مرض, اس کا سب اللہ رب العالمین کی تقدیر سے, اس حصے سے تعلق رکھتی ہے جس میں میرے ارادے سے خارج ہے. اگر اس میں ایمان لاتے ہیں اس پر بھی اجر ملے گا, اگر نہیں لاتے تو کافر ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہمارے ارادے میں جو ہمارے نیتوں میں جو نیت والے جو بات رکھی ہے, ہمارے دل میں جو ارادہ بنتا ہے اس کا تعلق اللہ کے دین سے, جنت اور جہنم سے اس کا تعلق ہے. کیوں فرمایا بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار, جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. سورۃ الذاريات میں کہا وفي انفسكم افلا تبصرون. سورۃ البقرہ میں کہا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ہماری عقل سے کیوں اپیل کیا بار بار اللہ نے, کیوں مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے ارادے سے ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ رب العالمین پر جو ایمان لائے,
جو اس کی دین کو قبول کرے، جو اپنے خواہشات کو اللہ کے تابع رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کا خیال رکھتا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو، اس کو بھی جنت. اور جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹھکراتا ہو، اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہو، اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کرنے والوں کو سزائیں دیتا ہو، اور اس کے لیے بھی جنت. یہ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القلم کے اندر، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اللہ رب العالمین نے سورۃ الصاد میں بیان فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ایک انسان کو، اس انسان کو جو اللہ کا فرما بردار ہے، جس نے اللہ کی دین کو قبول کیا ہے، جو ہمیں پسند ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو اور جو فسادی ہے دونوں کو ایک ساتھ رکھے گا جنت میں، دونوں سے راضی ہوگا رب العالمین؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو انسان کے عقل میں بھی رکھا ہے. ایک ملک پسند نہیں کرتا ہے اس ملک کے اندر کوئی اس کے خلاف کارروائی کرے. ایک گھر کا سرپرست پسند نہیں کرتا ہے، ایک ادارے کا ذمہ دار پسند نہیں کرتا ہے، ایک محلے کا عام ذمہ دار پسند نہیں کرتا ہے کوئی اس کی منشا کے خلاف جائے، کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو. ایسے میں رب العالمین کی دھرتی ہے، اللہ کی زمین ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیارات دی. ہاں، انسان کے اختیارات کا ایک بڑا معاملہ وہ ہے جسے اللہ رب انسان کی تقدیر کا ایک بڑا معاملہ وہ ہے اس میں انسان کے ارادے سے خارج ہے. سر سے اللہ پوچھتے ہی نہیں اس بارے میں. لیکن جہاں ہمارے ارادے سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اسی سے متعلق جنت اور جہنم کی بات آئے گی. اس فرق کو معلوم کرنا چاہیے. اور ایک غیر مسلم کو، ایک کافر کو، ایک مشرک کو، جو برادران وطن ہیں، انہیں اس بات کو سمجھانا چاہیے. ہمیں سیاسی نقطہ نظر سے ہی اپنے مقابل نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سمجھانے کا ایک بہترین موقع ہے. یعنی گویا کہ بہت ہی گرم ماحول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے فیور میں کافی لوگوں کو کھڑا کیا. ایسے میں اللہ کے دین کو سمجھائیں، اور جو مخالف ہیں ان کو بھی ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے. وہ فی الحال ہماری طرف متوجہ ہے. اللہ کے دین کو بتائیں، اللہ کے دین کو سمجھائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خاتمے کا جو معاملہ ہوتا ہے، کس کا خاتمہ کس پر ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ایسے میں ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں. اللہ کا دین ہم تک پہنچ چکا ہے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں، ایسے میں ہم نے ایک وقت میں تو اپنی گرمی دکھائی، اس گرمی کو باقی رکھیں، اور مسلمانوں سے متعلق، اس ہندوستان کے قانون سے متعلق، اور سبھی باشندوں کی امن اور سلامتی کے لیے جو ایک تحریک چلی ہے اس کا حصہ بنیں، ساتھ دیں، اور گرمی دکھائیں اور گرمی باقی رکھیں جب تک کہ امن اور سلامتی لوٹ کر کے واپس نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا وہ حصہ جس کا ہمارے ساتھ سے تعلق ہے، اس پر سنجیدگی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں سلامتی عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.